حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ یہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے بقراب الارض، لیکن تو مجھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا نہ ہو، مشرک نہ ہو، میرے حقوق میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، تو میں اس سے بھی کہیں زیادہ رحمت کے ساتھ تیرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ کی رحمت بیان تو اصحاب ہے۔ ہمارے گوداموں میں شارٹیج آ جائے گی، مارکیٹوں میں شارٹیج ہو جائے گی چیزوں کی، گھروں میں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے آج تک دے رہا ہے، ہر نعمت دے رہا ہے، کوئی شارٹیج نہیں، کوئی کمی نہیں۔ رب کی تقسیم کے بارے میں سوچیں، اس کی دین کے بارے میں سوچیں، اس کے خزانوں کے بارے میں سوچیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنا اخلاص پیش کیا، ہم بھی اپنے رب کے حضور کیا پیش کریں؟ اپنا اخلاص پیش کریں۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے نا کہ یقین دانم دری عالم اللہ موجود اللہ لا مطلوب فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ اس کائنات میں اس کے سوا موجود بھی کوئی نہیں اور اس کے سوا مقصود بھی، اس کے سوا مقصود بھی کوئی نہیں۔ مقصود کا کیا مطلب ہے؟ مقصود کا مطلب ہے کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں اس کی رضا کے لیے، مقصد میرا اللہ کی خوشنودی ہے۔ لا موجودہ فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ موجود بھی اسی کی ذات اور مقصود بھی اسی کی ذات۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ یکیدانم یکیدانم یکے خانم نہ خانم غیر اللہ۔ بس میں ایک کو جانتا ہوں، بس میں ایک کو جانتا ہوں۔ اور شرک کے بیماروں کبھی اس قبر پہ کبھی اس قبر پہ، یہاں ماتھا رگڑ رہا ہے تو وہاں۔ زندہ خدا کو چھوڑ کر، قادر و قیوم خدا کو چھوڑ کر، وہ سارے اختیارات کا مالک ہے، اتنا شفیق اور مہربان ہے، تم کہاں دیکھے جا رہے؟ مردوں سے مانگو۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، انصاف سے بات سننا، اللہ کی عدالت میں یہ کیسٹ چلے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور پوجے قبروں کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پوجے مردوں کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پوجے اپنے جیسے انسانوں کو۔ کسی نے علی کو مشکل کشا بنایا، کوئی پنتن پاک کے واسطے دیتا پھرتا ہے، کسی نے عبد القادر جیلانی کو دستگیر بنایا۔ اگر بصیرت کی آنکھ ہو نا تو مشاہدات ہمارے سامنے۔ حضرت علی کی خبر بھی عراق میں ہے، حسین بھی وہی ہے، عبد القادر جیلانی بھی۔ عراق والے کی دستگیری ٹھیک ہو رہی ہے نا، دل کو تو تھک گئی ہے۔ اور روٹی کا سن، عبد القادر جیلانی کے روزے بھی بمباری ہوئی ہے، حسین کے روزے کے باہر یہ 60-70 تو کل پرسوں مرے کربلا میں۔ کوئی نہ مشکل کشا ہے، کوئی نہ دستگیر ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کون ہے؟ دستگیر عبد القادر نہیں ہے، دستگیر قادر ہے۔
اور حضور کو؟ دو موقع ایسے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی روئے. ایک موقع جب کائنات نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ ایک حقیقی باپ حقیقی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہے. اور دوسرا موقع جب اس توحید کی خاطر رحمت للعالمین اللہ کا محبوب امام الانبیاء طائف میں پتھر کھا رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اس طرز عمل سے سبق یہ ہے میرے اور آپ کے لیے مسلمانوں کہ صبر کرو. کیا کرو؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میں صبر کروں گا. باپ تو پہلے سے تیار, بیٹا بھی راضی ہو گیا. قرآن نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین. جب باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹایا اور چھری رکھ دی. شیطان مداخلت کر رہا تھا. ایک بار آیا, بھئی کیا ہو گیا تمہیں, بیٹی کو ذبح کر رہے ہو, یہ معصوم چھوٹا سا بچہ. ایک بار آیا ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی, دوسری بار آیا پھر کنکریاں پھینکی, تیسری بار آیا کنکریاں پھینکی. آج تک حاجی صاحبان شیطان کو کنکریاں مار کے ابراہیم علیہ السلام کی مالی ضرورت کو سلام پیش کر رہے ہیں. کیا کہا؟ بس کر لئین اپنی کالو کیل بھی, بس کر لئین اپنی کالو کیل بھی, میں بھی تیار اور میرا اسماعیل بھی. فلما اسلما وتلہ للجبین. باپ بیٹا دونوں تیار, اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری چلانی شروع کی. اب چلا رہے ہیں, نبوت کا زور. 10 پہلوانوں میں بھی وہ طاقت نہیں جو اللہ کے خلیل میں ہے, لیکن نہیں چل رہی. جس اللہ نے لوہے میں کاٹنے کی صلاحیت رکھی ہے اس نے سلب کر لی, نہیں چل رہی, آنکھوں پہ پٹی بنی ہے. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا. جبرائیل آ گئے, وفد آ گیا. قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. تو نے اپنا خواب, ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ خون بھی آیا, پیغام بھی آ گیا, یقین ہو گیا کہ لخت جگر ذبح ہو چکا. لیکن منظر بڑا عجیب تھا. جب پٹی کھولتے ہیں دیکھتے ہیں دمبا تڑپ رہا ہے, خون آلود, اور اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے. قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو, اپنے مخلص بندوں کو اجر عطا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لبلاء مبین. اور ابراہیم واقعہ تھا نہیں, یہ بڑی سخت آزمائش تھی, سخت امتحان تھا, لیکن فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم.